نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين۔ ناظرین، آج ہم آپ سے بات کریں گے کہ یہ جو ہمارا اس دور کے اندر معلومات کا طوفان ہے، گویا کہ ایک سمندر بہہ رہا ہے جس میں ہر بندہ اپنی اپنی بولی بول رہا ہے، اور خاص طور پر ان جنگی حالات میں طرح طرح کی افواہیں اور طرح طرح کی خبریں گردش کر رہی ہیں۔ تو جذباتی قوم تو اگرچہ ہماری ہے، جس دن وہ سانحہ ہوا، جب اٹیک ہوا ایران کی سپریم لیڈر کی رہائش گاہ پر اور ان کو اس تعریفانے سے کوچ کرنا پڑا، اس کے نتیجے میں پاکستان میں بہت زیادہ وہ امبیسیوں کے اوپر اور یہ سارا جو ہوا، تو اس کا فائدہ تو کوئی نہیں ہوا۔ جو 25-30 لوگ جان سے چلے گئے، تو اس کا فائدہ کیا ہوا؟ تو یہ جذباتی جو رویہ ہے، اس کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ جو بزرگ تھے 86 سالہ، انہوں نے تو خوشی سے اس کو شہادت سمجھ کر اور مرتبہ شہادت کو پہنچ گئے۔ بہرحال چونکہ یہ کفر و اسلام کی جنگ ہے، صہیونی اور یہ ساری جو اب جو اکٹھے ہو گئے ہیں، اور مسلمانوں کہ وہ بڑی سازش کے ساتھ اور بڑی چالاکی کے ساتھ، بڑی منافقت کے ساتھ، چال بازی کے ساتھ ایک دوسرے کے اوپر حملہ کرنے پر مجبور کر رہے ہیں۔ تو جو صاحب فہم و فراست ہیں، دانش و بینش کے حامل لوگ ہیں، وہ تو اس ساری سازش کو سمجھتے ہیں۔ تو کسی بھی خبر پر قرآن یہ کہتا ہے، اے ایمان والو، جب تمہارے پاس کوئی بندہ کوئی خبر لے کے آئے، کوئی فاسق، تو فتبینوا، بس تم تحقیق کر لو، ان تصیبوا قوما بجہالہ، یہ نہ ہو کہ تم کسی قوم کو اس لا علمی میں نقصان پہنچا دو، اور فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، اور پھر اپنے کیے پر پشیمان اور شرمندہ ہو۔ تو یہ اپنے مسلمان کا جو سب سے بنیادی رویہ ہے، وہ ہے کہ اپنے جذبات پر، اپنے احساسات پر، اپنے سوچ پر کنٹرول کرنا۔ کیونکہ ہماری تربیت جو روزہ ہے، یہ ہماری تربیت یہی کر رہا ہے کہ ہم نے اپنے نفس پر قابو پانا ہے۔ نفس پر قابو پانا، نفس کی اصلاح کرنا، نفس کے جو خواہشات ہیں، خواہشات نفس کو کنٹرول کرنا، اسی میں غصہ بھی ایک شامل ہے۔ تو غصہ انسان کو کہیں نہ کہیں پہنچا دیتا ہے۔ ایک جذباتی فیصلہ، ایک جذباتی اقدام، ایک جذباتی یا غصے کا اٹھایا ہوا قدم ساری زندگی کا نہ صرف یہ کہ انسان کے لیے انفرادی طور پر پچھتاوے کا سبب بن جاتا ہے، بلکہ وہ بہت سارے لوگوں کے لیے نقصان کا باعث بن سکتا ہے۔ تو اس لیے ضرورت یہ ہے کہ اس ساری صورتحال میں جتنی بھی خبریں آ رہی ہیں، صاف ظاہر ہے انٹرسٹ تو انسان کا ہوتا ہے، اور پرائم انٹرسٹ اس وقت سب سے زیادہ یہی ہے کہ، اور حیرت اس بات پر ہے کہ اس وقت مسلمان ہی مسلمانوں کے خلاف، ہمارے ہی مسلمانوں میں سے دوسرے مکتبہ فکر کے لوگ، دوسرے فرقہ تو چلو نہیں کہتے ہم، مکتبہ فکر کے لوگ جو ہیں، اس سارے صورتحال میں جس پر حملہ ہوا ہے، جس پر اٹیک ہوا ہے، وہ ایک اکیلا ملک ہے، وہ بہرحال مسلمان، تو ان کے اوپر اٹیک کر ہمارے مسلمان کو، بس مسلمان آپس میں کفر اسلام کے ایک چکر میں ایک دوسرے کے اوپر ابھی بھی دشنام ترازیاں کر رہے ہیں۔ کتنے افسوس کی بات ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ایک تو کسی کے کفر و اسلام کا فیصلہ کرنے والا کوئی بھی، کسی کو بھی اختیار نہیں ہے۔ وہ اللہ ہی جانتا ہے کہ کون مسلمان ہے اور کون کافر ہے، کون ایمان والا ہے، کون ایمان والا نہیں ہے، کس کے دل میں کتنا ایمان ہے، رتی برابر ہے، تھوڑا ہے، زیادہ ہے، بہت ہے۔ اس بات کا فیصلہ کرنے والا کسی انسان کے پاس کوئی اختیار نہیں۔ سو اس چیز، یہ تو آؤٹ آف کویسچن ہوگی بات۔ ان خبروں پر کان دھر کر اور کسی قسم کا جذباتی رویہ پیدا کر لینا، کوئی جذباتی
پوسٹ کر دینا، کوئی جذباتی قسم کا کسی کے بارے میں اچھے برے خیالات یا رویہ رکھنا یا اس کا اظہار کرنا، جو بھی صورتحال ہے ہم کوئی دیکھ تو نہیں پا رہے. تو ہمارے تو یہاں آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے یہاں آنکھوں جل پہاڑوں جل، تو اس میں ہر طرح کی آج کل کی اے آئی کے بعد تو اور زیادہ اب تو پتہ ہی نہیں چلتا. اب تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ سچ کیا ہے جھوٹ کیا ہے. تو اس لیے اس ساری صورتحال میں اپنے جذبات پر قابو رکھیں اور دعا کریں. جو مسلمانوں کا کام ہے کہ اس کا جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی جنگ ہے اور وہ جانے اور ان کا کام جانے، ان کو اندازہ تو ہو گیا ہوگا کہ وہ جو راستے بند ہونے کی وجہ سے تیل کی سپلائی اور گیس کی سپلائی، ابھی گیس کا جو حشر ہوگا وہ بھی اب سامنے آنے والا ہی ہے. یہ تو تھوڑے دن پہلے ہی جو گھریلو سلنڈر ہے وہ 4000 پر پہنچ گیا ہے. پٹرول جو ہے وہ 300 سے اوپر 350 پہ چلا گیا ہے. ابھی آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا. تو اس لیے یہ جنگ کسی ایک کی نہیں، اب یہ گلوبل ویل ہے. ایک گاؤں میں اگر کوئی متاثر ہوتا ہے، کسی پر حملہ اور ہوتا ہے، تو یہ نہیں ہے کہ وہ اس پر ہوا تو وہ جانے اور اس کا کام جانے. یہ سب پر ہی سمجھ لیں کہ اس کا آفٹر ایفیکٹس آتے ہیں. تو اس لیے ہم تو یہی کر سکتے ہیں کہ دعا کر سکتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں کہ اللہ تعالیٰ اس آفت سے، اس مصیبت سے، اس عذاب سے سارے مسلمانوں کو محفوظ رکھے اور مسلمان آپس میں نہ لڑیں، اور جو حملے ہو رہے ہیں ان سے اللہ تعالیٰ معصوم جانوں کو کسی بھی قسم کے نقصان سے محفوظ رکھے. تو کسی بھی چیز پر، کسی بھی خبر پر اندھا دھند یقین نہ کریں. اور کیونکہ ہمارے پاس ذرائع تو ہے نہیں کہ ہم وہاں سے وہ ووٹیں خبریں، ہر بندہ اپنے اپنے حساب سے خبریں دے رہا ہے. تو جو بھی ہے ٹھیک ہے، جیسے بھی ہے اللہ تعالیٰ سے بہتری کی امید رکھیں، اللہ تعالیٰ سے بہتری کے لیے دعا کریں. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے حال پر رحم فرمائے. آپ ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں، اس کو لائک اور شیئر کر دیں. السلام علی من اتبع الہدی.